بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہمیں 5 کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اگر اولاد جوان ہو جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو ان کا اگر مناسب رشتہ مل جائے تو رشتہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر ہم بلا وجہ غیر شرعی رسوم کی وجہ سے تاخیر کریں گے تو اس سے فتنہ برپا ہوگا، فساد برپا ہوگا اور معاشرے کے اندر بے راہ روی پیدا ہوگی۔ لہٰذا جب بھی اولاد کا مناسب رشتہ مل جائے تو رشتہ کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، بلا تاخیر رشتہ طے کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، اگر ہم میں سے کسی کے ذمے کوئی قرض ہو، قرض کی ادائیگی کرنی ہو، تو قرض کو ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اگر کوئی بندہ قرض کے ساتھ مر گیا تو اسے اپنے قرض کا حساب دینا پڑے گا۔ قرض ایک ایسی چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتی، یعنی قرضہ شہید کے لیے بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضے کا حساب شہید فی سبیل اللہ کو بھی قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ لہٰذا قرضے کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ ٹال مٹول کرتے ہیں اور لیت و لال سے کام لیتے ہیں اور بلا وجہ بہانہ بازیاں کرتے ہیں اور اس کو تاخیر میں لے جاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی حالات مناسب ہو جائیں، مال و دولت ہاتھ میں آ جائے تو فوراً اپنا قرضہ ادا کر دینا چاہیے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں۔ نمبر 3، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا کفن دفن کا انتظام کرنے میں اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے قبر میں دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم جو ہیں اس بارے میں بھی بڑی تاخیر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں منہ دیکھے گا تو تب ہم اسے دفن کریں گے۔ یہ خلاف سنت اعمال ہیں۔ بغیر کسی شرعی مجبوری کے کفن دفن میں تاخیر کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ لہٰذا اگر میت ہو جائے، میت چاہے بہت اہم ہو چاہے غیر اہم ہو، مشہور ہو غیر مشہور ہو، سب کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ ان کے کفن میں اور دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہی قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جتنی بھی تاخیر ہوتی ہے وہ غلط ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور جتنی جلدی بھی ممکن ہو میت کے کفن اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے مہمان کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور مہمان نوازی بھی اچھی ہوتی ہے۔ مہمان نوازی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ قسم قسم کے کھانے ہوں یا پھل فروٹ ہوں، وہ بعد میں ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اگر سادہ پانی بھی پیش کر دیا جائے تو یہ بھی مہمان نوازی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیگر چیزیں حسب توفیق پیش کر دی جائیں۔ بہرحال اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مہمان اگر آ جائے تو مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 5، چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ احتیاط کے باوجود بھی کبیرہ یا صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائیں تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں، اس کی توبہ کر لیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہم بغیر توبہ کے مر جائیں تو یہ بڑا خطرناک عمل ہوگا۔ لہٰذا توبہ کا دروازہ جب اللہ کی رحمت سے کھلا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور فوراً اپنے گناہ کی توبہ کر لیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً گناہ سے توبہ کر لیں۔ گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اپنے گناہ پر فوراً شرمندہ ہو جائیں، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بالجزم کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، تو معاف فرما، تو گناہ آپ کا فوراً معاف ہو جائے گا۔ آج کل اس حوالے سے سکول و کالجوں کے اندر اور بہت سارے علاقوں کے اندر ایک پمفلٹ تقسیم کیا جاتا ہے، حاجن کا ضروری اعلان، ایک ضروری خبر، ایک نئی خبر کے نام سے وہ پمفلٹ شائع ہوتا رہتا ہے، پرچہ سا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔
عنقریب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس پرچے کو چھپوا کے تقسیم کریں، اگر تقسیم کرو گے تو اتنے لاکھ کا فائدہ ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا۔ فلاں نے اس کو جھوٹا سمجھا، اس کا بیٹا مر گیا، ایک اور آدمی نے اسے جھوٹا سمجھا، اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ پفلٹ بالکل جھوٹا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی جان نکلتے نکلتے حلق تک نہ پہنچ جائے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ مختصراً میں یہ پانچوں چیزیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جن کو کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اگر اولاد جوان ہو جائے تو ان کا رشتہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر ذمے قرض ہو تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نمبر 5، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پانچوں قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔